اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں موبائل فونز کا استعمال، کیمرے والے فون کا استعمال، سادہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ ہاتف یعنی جو پی ٹی سی ایل موبائل ہے اس سے بڑھ گیا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں بڑھ گیا ہے۔ اور اس کا جب بیلنس ختم ہوتا ہے تو پھر دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کمپنی والوں کا کارٹ کہیں سے خرید لیا جاتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایزی لوڈ بندہ کرا لیتا ہے، دکان پہ جا کے کرا لیتا ہے، یا دکان والے سے رابطہ کنڈیکٹ ہوتا ہے فون کے ذریعے، بندہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ ایزی لوڈ کر دو۔ تو آیا یہ ایزی لوڈ جو ہے وہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا، کیونکہ بظاہر ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 100 روپے دیتا ہے اور 100 کے بدلے اس کو جو ہے وہ 80 ملتا ہے، تو یہ کیا ہوا، باقی جو ہے وہ 20 کدھر چلے گئے، یا کسی دور میں جو ہے 75 ملتا رہا، یا مختلف جوں حکومتیں، نظام، معاملات بدلتے رہے تو ٹیکس جو ہے وہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ تو کیا یہ سود ہے یا کہ نہیں؟ اور پھر یہ جو بیلنس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نزدیک سود کے تحقق کے لیے یعنی سود کے پائے جانے کے لیے جو ہے قدر مال جنس شرط ہے۔ ایک تو مقدار برابر ہونی چاہیے، اور یہ حدیث پاک سے مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والذہب بالذہب والفضۃ بالفضۃ والملح بالملح والتمر بالتمر یداً بیدٍ والفضل ربا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گندم کے بدلے جوں کے بدلے سونے کے بدلے چاندی کے بدلے نمک کے بدلے کھجور کے بدلے یداً بیدٍ والفضل ربا۔ آپ نے فرمایا ہاتھوں ہاتھ اگر ہوں گے تو ٹھیک، اور زائد جو ہوگا وہ سود ہوگا۔ تو اب دیکھیں آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ مسئلہ نکالا۔ لوگ سمجھیں کہ فقہ کوئی الگ چیز ہے، الگ نہیں ہے۔ فقہ اصل قرآن و سنت سے جو علت فقہا لیتے ہیں اس کی روشنی میں وہ ساری زندگی چل کر نئے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ موبائل زمانہ رسالت میں نہیں تھا، پی ٹی سی ایل جو ہے وہ فون زمانہ رسالت میں نہیں تھا، افیون، بھنگ، چرس زمانہ رسالت میں نہیں تھی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، فقہائے کرام کی جو وہ علت نکالتے ہیں اور اس کے بعد قوم تک مسئلہ پہنچاتے ہیں۔ مثلا شراب حرام ہے، الخمر حرام لأنہ مسکر وکل مسکر حرام فالخمر حرام۔ شراب حرام ہے کیونکہ یہ نشہ دیتا ہے، اور جو چیز نشہ دیتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، لہذا شراب بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اب ہم نے علت نکالی کہ شراب کے حرام ہونے کی، اس کی حرمت کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہے نشہ آور ہونا، اب ہم نے یہی علت گھمائی کہاں پائی جاتی ہے، تو ہم نے اس علت کو دیکھا افیون میں پائی جا رہی ہے، چرس میں، بھنگ میں پائی جا رہی ہے، تو ہم نے کہا وہ بھی حرام ہے، اگرچہ زمانہ رسالت میں وہ چیزیں نہیں تھی۔ تو اسی طرح فقہائے کرام جو ہے وہ مسئلے کی جو علت نکالتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، وہ مستنبط ہوتے ہیں اور وہ علت قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا قدر مال جنس سود کے تحقق کے لیے مطلب ہے کہ شرط ہے۔ دیکھیں ادھر اگر گندم ہے ادھر بھی گندم ہے، جی ایک بوری ادھر ہے 1.5 بوری ادھر ہے، تو اوپر جو آدھی ہے وہ سود ہے۔ ادھر جوں ہیں ادھر بھی جوں ہیں، ادھر سونا ہے ادھر بھی سونا ہے، ادھر چاندی ہے ادھر۔ اب اگر برابر کرتے ہیں تو سود نہیں ہے، کیونکہ مقدار ایک ہے۔ ادھر اگر 1 بوری ہے ادھر بھی 1 بوری ہے، ادھر اگر 1 من ہے 40 کلو ہیں تو ادھر بھی 40 کلو ہے۔ اب چونکہ مساوات برابری قائم ہے، دونوں یکساں ہیں، لہٰذا اب سود شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مقدار میں کمی بیشی ہو گئی جی اب سود ہو جائے گا۔ اور دوسرا جنس بھی ایک ہونی چاہیے، ادھر اگر گندم ہے تو ادھر جو ہے وہ نمک کی بوری نہیں ہونی چاہیے،
اگر ادھر نمک کی بوری ہے، پھر یہ آپس میں مطلب مبادلۃ المال بالمال بالرضا کے تحت، یعنی آپس میں دونوں مال کا تبادلہ کرتے ہیں کسٹمر اور مالک، تو جائز ہے جی۔ تو مسئلہ اب آ گیا ایزی لوڈ کا۔ ایزی لوڈ میں دیکھیں، ایک طرف تو بندہ 100 روپے دے رہا ہے، تو دوسری طرف 100 روپیہ اس کو نہیں مل رہا جی، 100 روپے اس کو نہیں مل رہا دوسری طرف، بلکہ کیا ہو گیا، تبادلہ ہو گیا۔ ادھر اس کو ایئر ٹائم یعنی ایک منفعت جو ہے وہ دی جا رہی ہے جی، ٹیکس جو اوپر ہے 20-25 روپے یا 15 روپے جتنا بھی ہے، وہ ایک ٹیکس کاٹ کے اس کے بعد ٹھیک ہے۔ ایک طرف کیا ہیں، ایک طرف کیا کہتے ہیں کہ فلوس ہیں، پیسے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، ایک منفعت ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی سود وغیرہ تحقق جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ایزی لوڈ یہ جائز ہے، اس میں جو ہے وہ کمی بیشی میں کوئی جو ہے وہ سود وغیرہ لازم نہیں آ رہا۔ اور دوسرا رہا مسئلہ کہ اگر مطلب ایک قدر اور جنس دونوں شرط ہے، اگر ان میں سے ایک بھی کوئی مفقود ہو جاتی ہے نا شرط، تو پھر کمی بیشی کے ساتھ بیع جو ہے وہ درست ہوتی ہے۔ تو ایزی لوڈ کی صورت میں چونکہ پیسوں کا تبادلہ چونکہ پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، رقم کا رقم کے ساتھ، مال کا مال کے ساتھ، فلوس کا فلوس کے ساتھ، روپے کا روپے کے ساتھ جی، سینکڑے کا سینکڑے کے ساتھ، یہ چونکہ آپس میں جو تبادلہ ہے پیسوں کا، پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پیسوں کے عوض معین مدت کے لیے باتیں کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے، تو یہ بالکل جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی دوسرا مسئلہ رہا کہ اس صورت میں کیا بیلنس جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مالدار لوگوں پر فرض کی ہے۔ زکوٰۃ اور حج صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت پر ہے۔ زکوٰۃ میں ہر وہ چیز دی جا سکتی ہے جس پر مال کا اطلاق ہو۔ ایزی لوڈ کے ذریعے موبائل فون کمپنیاں صارفین کو بیلنس کے بدلے ایک معین مدت تک باتیں اور میسج کرنے کی سہولت دیتی ہیں، اس لیے موبائل میں جمع شدہ بیلنس پر مال مقبوض کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، اس پر صادق نہیں آتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مال مقبوض کی فقہائے کرام نے یا اہل لغت نے اس کی کیا تعریف کی ہے، تو دیکھیں معجم الوسیط کے اندر جو ہے تعریف موجود ہے۔ کل ما یملکہ الفرد او تملکہ الجماعۃ من متاع او عروض تجارت او عقار او نفود وحوان جمع اموال وقد اطلق فی الجاہلیۃ علی الابل۔ مطلب یہ ہے، اسی طریقے سے القاموس الوحید کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ معجم الوسیط کی دوسری جلد صفحہ 892 ہے، اور القاموس الوحید جو ہے 1592 اس کا صفحہ ہے۔ دونوں کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ مال دولت ہر اس گھریلو یا تجارتی سامان یا زمین و جائیداد، جانور یا نقد سرمایہ کو کہتے ہیں جو ایک فرد یا جماعت کی ملکیت میں ہو، اور مال کی جمع اموال استعمال ہوتی ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر اس کا اطلاق صرف اونٹوں پر جو ہے وہ ہوتا تھا جی، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے۔ دوسری ریزن، دوسری وجہ یا دوسری دلیل وہ یہ کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے۔ زکوٰۃ میں تملیک یعنی ایک صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو جس کو وہ دے رہا ہے اگلا مستحق کے زکوٰۃ میں سے ہے۔ مصارف زکوٰۃ جو قرآن نے جو ہے وہ 8 بیان کیے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور سے 7 چلے آ رہے ہیں۔ مؤلفۃ قلوب کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب ان میں سے وہ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ان میں سے ہے تو اب ہم نے اس کو مالک بنانا ہے، اب ہم نے اس کو مالک بنانا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں تمہیں مالک بنا رہا ہوں۔ آگے جو ہے تملیک، مالک بنانا بھی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہے وہ شرط ہوتا ہے۔ تو محتاج کو مالک بنانا ہے تاکہ وہ اس مال کو اپنی ضروریات پورا کرنے میں جہاں اس کا جی چاہے وہ خرچ کر دے۔ دیکھیں صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغنانی ہدایہ کی پہلی جلد صفحہ 222 پر آپ فرماتے ہیں کہ لا یبنا بہا مسجد ولا یکفن بہا میت لانعدام التملیک وہو الرکن۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے مسجد کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی میت کے لیے اس سے کفن دیا جائے گا، کیونکہ اس میں مالک بنانا معدوم ہے اور وہ زکوٰۃ کا رکن ہے۔
تو مسجد کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیونکہ فتاوی سرادیہ کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی نے ایک جگہ وقف کر کے کسی ایک بندے نے بھی وہاں ایک سجدہ بھی کر لیا تو واقف کی ملکیت ختم ہو گئی، اب الوقف للہ ہو گیا، اس پہ کسی کی کوئی چودراہٹ یا کوئی کچھ بھی مطلب روب دبدبہ نہیں چل سکتا کسی غیر پر، جو بھی اب چاہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اب اس کی ملکیت ختم ہو گئی ہے جی۔ تو لہٰذا جب ملکیت ختم ہو گئی تو کوئی آگے حقیقی اس کا مالک تو اللہ ہی ہے، اب کوئی نہ رہا، تو لہٰذا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے میت کے لیے جو کفن ہے وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ میت خود تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو معدوم ہو چکا ہے، اب مالک جو ہے وہ بننے کے اہل نہ رہا، ملکیت کو اس کی طرح منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا چونکہ ایزی لوڈ کی صورت میں یہ رقم کمپنی کے حوالے کی جاتی ہے، صارفین کو فقط باتیں کرنے کی سہولت ملتی ہے جس میں کوئی تملیک وغیرہ نہیں اس کا تحقق ہوتا، لہٰذا ایزی لوڈ بیلنس پر مال نہ ہونے اور تملیک نہ پائے جانے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح شرعی مسائل سمجھ کر، سن کر، جدید مسائل خاص کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔